بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ ہے۔ صفحہ ہے 152 152 عبادات نبوی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ صفحہ 152، پیج 152 عبادات نبوی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے محمد، جب تجھے فرصت ملے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب سے دل لگاؤ۔ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی ایسا پیغمبر نہیں گزرا جس کے متعلق صحیح طور پر یہ معلوم ہو سکے کہ اس کا طریقہ عبادت کیا تھا اور اس کے کون کون سے اوقات اس کے لیے مخصوص تھے اور اس کی عبادتوں کی نوعیت کیا تھی۔ گزشتہ انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جن کے حالات تورات میں مذکور ہیں، ان کی زندگی کا یہ باب صحاف بنی اسرائیل سے قطعاً مفقود ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہیں کہیں صرف اس قدر ملتا ہے کہ وہ کبھی کبھی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب کہ ان مذاہب کے پیروکاروں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ اس قدر بے اعتنائی برتی کہ یہ ضروری امور بھی جن پر دین و شریعت کا دار و مدار ہے وہ محفوظ نہیں رکھ سکے۔ پیروان اسلام کو یعنی پروان اسلام کو یہ فخر ہے کہ انہوں نے اول سے آخر تک اپنے پیغمبر کے اوقات عبادت، اس کے طریقے، اس کے انواع، اس کی کیفیات، غرض اس کے ایک ایک جزیات کو محفوظ رکھا۔ دعا اور نماز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی عبادات الہی میں مصروف رہتے تھے اور غار حرا میں جا کر مہینوں قیام اور مراقبہ کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن چونکہ کفار قریش کا ڈر تھا اس لیے چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ نماز کا وقت جب آتا کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز پڑھ لیتے۔ ایک دفعہ آپ حضرت علی کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق سے ابو طالب آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا تو پوچھا، بھتیجے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ چاشت کی نماز آپ سب کے سامنے حرم ہی میں ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور رؤسائے قریش بیٹھے تمسخر اڑا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوج یعنی اوجری نجاست سمیت اٹھا لاتا اور محمد جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق یہ فرض عقبہ نامی کافر نے انجام دیا۔ نماز میں جب آپ جہر سے قرات فرماتے یعنی قرآن پڑھتے فرماتے تو کفار برا بھلا کہتے۔ ایک دفعہ آپ حرم میں نماز ادا کر رہے تھے، بعض اشقیاء نے چاہا کہ آپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آئیں۔ ایک دفعہ ایک شکی نے گلے میں پھانسی ڈال دی، لیکن بائیں ہمہ مزاحمت لذت شناس یاد الہی اپنے فرض سے باز نہیں آتا تھا۔ راتوں کو اٹھ کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس عبادت میں شبانہ کی مختلف صحابہ سے مختلف روایتیں ہیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ آپ رات بھر نماز میں کھڑے رہتے تھے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر اٹھ کر نماز میں مصروف ہوتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ بیٹھتے اور نماز ادا کرتے، غرض صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ آدھی رات کے بعد آپ اٹھتے تھے اور 13 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ 9 رکعتیں پڑھتے تھے۔ محدثین نے ان سب میں تطبیق دی ہے کہ آپ ان طریقوں سے
ہر ایک طریقہ سے نماز ادا کرتے تھے۔ ہر راوی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے۔ عام طور پر آخر میں آپ کا طرز عمل وہی تھا جو حضرت عائشہ اور ابن عباس کی زبانی عبادت شبانہ کے عنوان سے گزر گیا ہے۔ آمین ثم آمین۔